साहब ये हमारे लड़कपन का ज़माना था। अब ठीक से याद नहीं कि अयूब खान का ज़माना था कि यहिया खान का ज़माना था, मगर था डंडे का ज़माना। वो ज़माना जो बाद में आने वाले बदतरीन ज़मानों के बाइस अब सुहाना ज़माना कहलाता है। उसी ज़माने का जिक्र है कि एक रोज़ ये ख़बर हर ख़ास व आम की ज़बान ग़िबत बयान से बेलगाम होती हुई हम तक भी आ पहुंची कि शहर भर के कसाईयों ने हड़ताल कर दी। कसाईयों को गालिबन उनकी कसावत क़ल्बी के बाइस सीन के साथ कसाई लिखा जाता था, फिर गालिबन उनके बुग़्दे से डरकर स्वाद के साथ कसाई लिखा जाने लगा। सर अरबी में लफ्ज़ कसबा काफ स्वाद बा के मानी है अज़्व काटना। इसी से इसमें मुबालगा कस्साब बना, जिसे हमने इसमें फ़ाइल कसाई बना डाला। कसाईयों की हड़ताल हुई तो गनी भाई की दुकान पर भी सन्नाटे का राज हो गया। गनी भाई की दुकान मलिर तौसी कॉलोनी की बड़ी पुरहुजूम दुकान थी। मजमा खलाइक ही नहीं मरजा खलाइक भी थी, यानी बज़बान अंग्रेज़ी एक मीटिंग पॉइंट का दर्जा रखती थी अहले ज़ौक़ के लिए। मलिर तौसी कॉलोनी को उस वक्त भी उर्फ़े आम में खोखरा पार कहा जाता था और इस वक्त भी कहा जाता है। दोनों की वजह तस्मिया सुन लीजिए। अपने ख्वाबों की सरजमीन पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आने वालों के लिए इस नौज़ायदा मुल्क में एक नई बस्ती बसाई गई। ये बस्ती दारुल हुकूमत कराची के मज़ाफ़ात में तामीर की गई थी, मलीर के सरसब्ज़ व शादाब इलाक़े में। इस बस्ती का नाम रखा गया मलीर मुहाजिर कॉलोनी। बरसग़ीर चूँकि 2 सदियों तक अंग्रेज़ों की कॉलोनी बना रहा, चुनांचे कॉलोनी का लफ्ज़ हमारी बहुत सी बस्तियों का जुज़्व लाजिम बन गया। बाद में खुद मुहाजिरों ने ये कहकर कि अब हम मुहाजिर नहीं रहे, ये हमारा वतन है, इस बस्ती के नाम से लफ्ज़ मुहाजिर मिन्हा कर दिया। अब ये बस्ती मलीर कॉलोनी कहलाने लगी। 1954 में शाह सऊद ने इसी कॉलोनी में एक और बस्ती की बुनियाद रखी, जो आज भी सऊदाबाद कहलाती है। सन 60 के बाद शुरू होने वाली दहाई में इस बस्ती में तौसी की ज़रूरत महसूस की गई और यूं मलीर तौसीई कॉलोनी वजूद में आ गई। मलीर तौसीई कॉलोनी के अव्वलीन आबादगारों में रन कच्छ से आए हुए मुसलमान मुहाजिरीन की तादाद ज़्यादा थी। वो खोखरा पार के सहराई इलाके से सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। जब वो मलीर के इस तौसीई हिस्से में पहुंचे तो उन्हें यहाँ भी खोखरा पार की झलक नजर आई। वैसा ही रेतीला सहरा, नर्म भुरभुरी रेत के टीले, खुला आसमान और तेज आंधियां। ये आंधियां समुंदर की लहरों की सी शक्ल के बने हुए टीलों को सुबह से शाम तक एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती रहती। कच्छी मुहाजिरों ने इस बस्ती को भी खोखरा पार का नाम दे दिया। जिस वक्त का ये जिक्र है उस वक्त मलीर तौसी कॉलोनी एक छोटा सा कस्बा थी। अब तो किसी छोटे मोटे शहर के से वसाइल और मसाइल की आमाजगाह है। शहर कराची के मज़ाफ़ात में और शहर से तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर वाक़ होने की वजह से यहाँ के लोगों को जब सदर जाना होता तो कहते कि हम शहर जा रहे हैं। तमाम घर एक मंजिला खुले और हवादार थे। हर घर में आंगन था, गलियां रोशन और कुशादा थीं। बस्ती के हर मोहल्ले में वसी व अरीज खेल के मैदान थे। जराइम पेशा अनासिर थे, न स्ट्रीट क्राइम का तस्वुर। लोग अपने दरवाजे खुले छोड़कर सो जाया करते थे।
جن گھروں کی آبادی زیادہ تھی ان گھروں کے مرد اکثر رات کو گلی میں چارپائی بچھا کر سو رہے تھے، دروازے چوپٹ کھلے رہتے تھے۔ بستی کے اکثر باسی تعلیم یافتہ تھے، ملازمت پیشہ، تاجر، عالم، دانشور، شاعر، ادیب اور بہت سے فنکار۔ متعدد دلچسپ کردار بھی اس بستی میں رہا کرتے تھے۔ زندگی نے مہلت دی اور مصروفیات نے فرصت دی تو ہر کردار کا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ ملیر توسیع کالونی کی وہ سڑک جو بس اسٹاپ نمبر 1 سے ڈاکخانے تک زندگی کی راہوں کی طرح غیر محسوس طریقے سے مڑتی چلی جاتی ہے، ایچ ایریا اور ایف ایریا کے درمیان حد فاصل بناتی ہوئی جی ایریا تک پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد پورے کھوکھرا پارک کا چکر لگا کر طواف کر کے دوبارہ بس اسٹاپ نمبر 1 پر آ کر دم لیتی ہے۔ اس سڑک پر ابھی تجاوزات اور تجارتی تعمیرات کا جنگل نہیں ہوگا تھا۔ ان تعمیرات کے آگے فروشندگی کا میلہ بھی ابھی نہیں لگا تھا۔ ابھی یہ سڑک اتنی پر رونق اور پرہجوم نہیں ہوا کرتی تھی۔ ٹریفک کم تھا، لوگوں کے پاس ذاتی سواریاں جو نہیں تھیں۔ بس اسی سڑک پر ڈاکخانے سے کچھ پہلے ایک گھر کے سڑک والے حصے کی طرف بنی ہوئی ایک دکان غنی بھائی کی دکان تھی۔ قصابوں کی ہڑتال ختم ہوئی تو غنی بھائی نے اپنے دستے خوشخط سے لکھا ہوا ایک دستی اشتہار، ہینڈ بل، اپنے کرم فرماؤں میں باقاعدہ تقسیم کیا، جس میں ہڑتال پر جانے کے اسباب بتائے گئے تھے اور مہنگائی کا رونا رویا گیا تھا۔ بھلا کتنی مہنگائی ہو گئی ہوگی؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایوب خان کے دور میں گائے کا گوشت 1.25 روپے سیر ہم نے خود خریدا ہے۔ غنی بھائی نے اپنے اس دستی اشتہار میں اپنی برادری کے دکھوں کی داستان بیان کی تھی اور کرم فرماؤں کو ہونے والی زحمت پر معذرت طلب کی تھی۔ ہینڈ بل کیا تھا؟ ادب کا مرقع تھا، جا بجا ضرب الامثال اور محاورے استعمال کیے گئے تھے، مصروں اور اشعار کی مدد سے عرض مدعا کیا گیا تھا، اور آخر میں تحریر تھا عین غین قریشی، سیکریٹری جنرل جمعیت اہل قریش۔ غنی بھائی نہ جانے اب کہاں ہوں گے بھی یا نہیں، مگر ان کی جمعیت اہل قریش غالباً جمعیت القریش کے نام سے اب بھی باقی ہے۔ اس نام کی بازگشت ہمیں اپنے ملک کے موقر مزاح نگار ڈاکٹر ایس ایم معین قریشی کی ایک کتاب حواس خستہ میں سنائی دی۔ یہ کتاب سن 2003 میں شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں ایک مضمون کا عنوان ہے جمعیت القریش کا جلسہ۔ یہ مضمون 19 دسمبر 1994 کو جناب جاذب قریشی کی ایک کتاب کی رسم اجرا کے موقع پر پڑھا گیا۔ تو اس مضمون سے ایک اقتباس سماعت فرمائیے۔ ڈاکٹر ایس ایم معین قریشی لکھتے ہیں کہ جناب جاذب قریشی نے ہمیں اپنی کتاب اس فرمائش کے ساتھ دی کہ اس پر مضمون پڑھنا ہے، تو ہم نے انہیں سمجھایا کہ بھائی، صاحب کتاب قریشی، 3 میں سے ایک مقرر قریشی، آپ کا ناشر قریشی، آپ کا پرنٹر قریشی، 10-20 قریشی حاضرین میں بھی ضرور ہوں گے۔ یہ تقریب اجرا کیا ہوئی؟ جمعیت القریش کا جلسہ ہو جائے گا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ایک قریشی صاحب نے امریکہ سے یہاں آ کر ہمارا اعتماد بحال کر دیا، ورنہ کچھ عرصے قبل تک صورتحال یہ تھی کہ پڑھے لکھے حضرات اپنے آپ کو قریشی کہتے ہوئے ڈرتے تھے کہ لوگ ان سے تازہ ترین بھاؤ نہ پوچھ بیٹھیں۔ جو زیادہ محتاط تھے وہ خود کو قرشی کہنے لگے تھے، لیکن جب سے وزارت عظمیٰ کا عہدہ ایک قریشی کو ملا ہے
ملک میں قریشیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے اور گوشت کی قیمتیں بھی۔ سنا ہے موصوف نے پھر پاکستان کے لیے ویزا اپلائی کر دیا ہے۔ ادھر ہمارے محلے کا قصاب الاپنے لگا ہے کہ چلے بھی آؤ کہ چھٹن کا کاروبار چلے۔ ہمارے قصبے میں قصابوں کی بہت سی دکانیں تھیں، مگر سارا ہجوم عبد الغنی قریشی کی دکان پر جو عمدہ چلا آتا تھا، تو اس کی وجہ اقبال کے اس شعر میں تلاش کرنے کی کوشش کیجیے کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ غنی بھائی صرف مرد خلیق ہی نہیں تھے، مرد عمیق بھی تھے، بڑی گہری باتیں کیا کرتے تھے۔ اساتذہ کے بے شمار اشعار انہیں منہ زبانی یاد تھے۔ ہم نے قصبے کے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں کو ان کے دکان کے آگے کھڑے ہجوم میں لطف لیتے ہوئے دیکھا۔ بازے تو خود انہیں چھیڑتے تھے۔ ان کی گفتگو میں روزمروں، محاوروں، ضرب الامثال اور تشبیہات کی چاشنی ہوتی تھی۔ وہ تہمت باندھے، بنڈی پہنے، سر پر رومال لپیٹے اپنی گدی پر بیٹھے ہوتے تھے۔ نئی نسل کے لوگوں نے بنڈی کا نام تو نہیں سنا ہوگا، مگر بنڈی کو دیکھا ضرور ہوگا۔ ہلکے کپڑے کی بنی ہوئی صدری یا واسکٹ جو سامنے سے کھلی ہوتی ہے، پیٹ نظر آتا ہے، اور جس میں 2 جیبیں اوپر اور 2 جیبیں نیچے لگی ہوتی ہیں، یہ بنڈی کہلاتی ہے۔ چھریاں تیز کرتے ہوئے سامنے ٹنگے گوشت پر نظریں جمائے رکھتے اور گاہک کے بجائے اپنی مرضی کا گوشت کاٹ کر اس کے پارچے بنا رہے ہوتے۔ شعر کے جواب میں شعر پڑھتے اور فقروں کے جواب میں فقرے لٹاتے۔ حضرت عین غین قریشی اپنی دکان پر اپنی مرضی، اپنی چھریاں اور اپنا بغدہ چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان بھی چلاتے تھے۔ بس یہی زبان سننے کے لیے تو ان کی دکان کے آگے ایک جمگھٹا سا لگا رہتا تھا۔ مرزا صاحب ذرا چھری تلے دم تو لیجئے۔ جی فکر نہ کیجئے، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہی کروں گا آپ کی۔ قدوائی صاحب قربان جاؤں، حضرت اس عدلے کا بدلہ نہیں ہے کوئی۔ ارے بی بی اتنی بے صبری نہ دکھائیے، ابھی آپ کا قیمہ بتائے دیتا ہوں۔ رائی صاحب اٹھا لیجئے، کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے۔ معاف کیجیے گا بدایونی صاحب، مجھے احساس ہے کہ آپ کا مغز نکالنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، مگر ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ اب تو کراچی کے بہت پڑھے لکھے لوگوں کے منہ سے بھی وہ زبان سننے کو نہیں ملتی جو ہم ایک کم پڑھے لکھے قصاب کے منہ سے سنا کرتے تھے۔